السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، ورنہ ہمارے ایریا میں کوئی نیا شخص ہے یہ جو ویڈیو بنوا رہا ہے، نیا مولانا ہے، تو بہت سے لوگوں کا سوال ہو جاتا ہے نا، ویڈیو بن رہی ہے۔ مولانا الیاس صاحب گمان حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے باطل کے ناک میں دم کر رکھا ہے، پاکستانی عالم دین، دلائل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، جب تک وہ میدان میں نہیں تھے اور یوٹیوب وغیرہ پہ باقاعدہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی تھی، تب تک اہل باطل اپنی بنا کر کے الٹی پلٹی ویڈیو ڈالتے تھے اور ہم لوگوں کو نیچا دکھانے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے اہل حق کو۔ اور جب سے انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا اور سنبھالا اور باقاعدہ اپنی ویڈیو اپلوڈ شروع کی، تب سے الحمدللہ سب منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ کینیڈا کے سفر پہ تھے، تو ایسے ہی مسجد میں بیان تھا، تو ہر بیان ان کا اپلوڈ ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، اپلوڈ ہوتا ہے۔ تو دائی صاحب نے کہا کہ ہمارے کچھ جماعت کے احباب، ان کو بڑا اعتراض ہے، اس لیے ویڈیو نہ بنوائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بنانے دیجئے، جو اعتراض ہے، سوال ہے، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ تو انہوں نے اپنا سوال کیا کہ بھئی آپ ویڈیو بنوا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ آپ لوگ جماعت میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں آئے ہیں، یہاں سے امریکہ نکلنا ہے۔ کہا تو پاسپورٹ وغیرہ بنوایا ہوگا؟ کہا ہاں۔ کہا پاسپورٹ کے لیے تصویر کھنچوائی کہ نہیں؟ کہاں کھنچوائی ہے؟ کہا الگ سے فوٹو بھی رکھا ہوگا؟ کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ کہا کہ کیوں کھنچوائے بھائی؟ تصویر تو حرام ہے نا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں اسی لیے ویڈیو نہیں بنوانے دے رہے ہیں آپ لوگ۔ تصویر حرام ہے تو آپ لوگوں نے کیوں کھنچوائی؟ تو کہنے لگے دین کے کام کے لیے ضرورت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دین کے کام کے لیے جیسے آپ کو تصویر کھنچوانے کی ضرورت ہے، ایسے ہی مجھے ویڈیو بنوانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور جب تک آپ امریکہ پہنچیں گے اور کسی سے ملاقات کریں گے، تب تک ہماری ویڈیو اس سے پہلے پہنچ کر کے اپنا کام کر چکی ہوگی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرنٹڈ تصویر یہ سب کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے، جو کاغذ وغیرہ پہ باقاعدہ چھپی ہوئی ہو، یہ بالاتفاق حرام ہے، ایک دم شدید مجبوری میں اس کی گنجائش ہے۔ اور یہ ڈیجیٹل تصویر، اس میں تو خود اپنے علماء کا اختلاف ہے۔ تو بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر بالکل بنا سکتے ہیں اور کھینچ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ شیخ الاسلام مفتی آف ورلڈ، مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی، ان سے بڑا اس وقت کوئی دنیا میں ہم لوگوں کا نہیں، غیروں کا بھی کوئی عالم نہیں۔ کینیڈا میں ابھی اعتراض ہوا تھا اسلام پہ، تو یہی مفتی تقی صاحب اور علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک دیوبندی عالم تھے اور برطانیہ میں رہتے تھے، ان کا بھی پچھلے سال انتقال ہوا ہے، 92 ایئر، 92 سال کی عمر پا کر کے، 14 زبانوں کے ماہر تھے، ان کا انتقال ہوا پچھلے سال، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو وہاں کی عدالت میں اور وہاں کے علاقے میں یہی دونوں حضرات گئے تھے اپنی اسلام کی طرف سے دفاع کرنے اور جواب دینے کے لیے۔ تو حضرت نے بھی لکھا ہے کہ اس میں جو ہے اس تصویر کے مقابلے میں کافی گنجائش معلوم ہوتی ہے، چونکہ اس میں اندر وہ سسٹم سیو ہوتا ہے، باہر وہ ریل کی شکل میں نکل کے آتا ہے، باضابطہ اس میں تصویر کہیں پرنٹ نہیں ہوتی، اس لیے اگر کوئی اس طرح کی ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب فالتو چیزیں ہر جگہ بنائی جاتی ہیں اور دنیا بھر کے کیا کہتے ہیں شادی حال کی، اس کی، تو وہاں پہ کسی کو نہیں سوال پیدا ہوتا۔ اگر شمیم بنوا رہے ہیں ایک دینی کام سے، تو وہاں پہ بہت سے لوگوں کا سوال پیدا ہوتا ہے، اچھی بات نہیں۔ ہمارے علماء بھی اس میں جب اجازت دے رہے ہیں تو بہت اعتراض کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہمارے ہندوستان کے ایک پائے کے عالم ہیں، زبردست عالم ہیں، اور پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، اور بہت سی کتابوں کے مصنف رائٹر ہیں۔ ابھی ایک صاحب سے ان سے بات ہونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں چینل پہ ہم وہ بیان آتا ہے، بڑے خاص لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کون سا چینل ہے؟ اب جب ان سے حضرت نے لے کر کے معلومات حاصل کی، دیکھا تو قادیانیوں کا چینل تھا، اور یہ بہت سن رہے تھے غور سے۔
تو اس ذریعہ سے وہ ان کو قادیانی بنا رہا تھا. اور وہ ماشاءاللہ لمبے چوڑے عام طور پہ ہوتے ہیں, گورے چٹے, داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ, کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ قادیانی ہے. اسی لیے دادا رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر میں حاجیوں سے کہا کرتے تھے کہ اپنے علاقے کے عالم سے مسئلہ پوچھو, اپنے علاقے کے عالم کو پکڑو اور ان سے رابطے میں رہو اور ان سے مسئلہ پوچھو. یہاں کسی سے جا کے پوچھ رہے ہو مان لی قادیانی ہے, کس مسلک کا ہے, کس ذہن کا ہے, تم کو کہاں کیا بتا دے, تمہارا حج ہی لے ڈوبے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں, حدیث میں جن کا اتنا بڑا مقام ہے کہ کسی بھی محدث کے اوپر کسی نے نشانہ نہ سادھا ہو, ایسا ہوا نہیں. یہی ایک ایسے محدث ہیں جن کے اوپر کوئی کمنٹمنٹ نہیں آ رہا ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا ہے, الاسناد فی الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسناد کا تعلق سند اور یہ روایت فلاں سے ہے اور یہ واسطہ در واسطہ ہے اور یہ فلاں صحابی نے کی, پھر تابعی نے کی, پھر امام صاحب نے کی, پھر فلاں نے کی, یہ دین کا ایک حصہ ہے. اگر اس کو نکال دیا جائے تو جو جو چاہے گا بولے گا اور کہے گا دین کے نام پہ, اور لوگ اسی ذریعے سے گمراہ ہو رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ سوشل میڈیا پہ اپنی چیزیں اور حق کی باتیں لوڈ کرنا اور پہنچانا آج کے دور میں کتنا ضروری ہو چکا ہے. دشمن تو توپ لے کے آ رہا ہے, دشمن تو توپ اور کلسٹر بم اور کلوزر بم لے کے آ رہا ہے, اور آپ چلیں گلیل لے کر کے اس کا مقابلہ کرنے تو کیسے ہو پائے گا. اس لیے اگر کسی کو سوال رہا ہوگا تو ہم نے پہلے اس کی وضاحت کر دی. اب بھی اگر کسی کو سوال رہے گا تو پھر نجی مجلس میں مجھ سے مل لے گا, میں کوئی بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں الحمدللہ تعالی.